دوسری دلیل یہ مستدرک حاکم ہے، امام حاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین ہے۔ اس کے اندر یہ ایک حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارانی، حدیث نمبر ہے 6656 یعنی 6656 6656، یہ مستدرک حاکم کی، اور یہ میں مترجم اس مرتبہ لے کے آیا ہوں، عربی بھی تھی، میں نے کہا کوئی پڑھنا بھی چاہے تو یہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بات بتا دی، ان اللہ تبارک و تعالی اختارانی، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چنا، پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، وَاخْتَارَ بِي أَصْحَابًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ کو چنا، یعنی صحابہ کو چننے والی ہستی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ چن کے نبی علیہ السلام کے صحابی بنا رہا ہے، اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ وہ غلط تھے، تو یہ غلط کہنے والا صرف ان کو غلط نہیں کہہ رہا بلکہ چننے والے کو بھی غلط کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کو اختیار دیا جائے یار اچھے آدمی الگ کر لو اور آپ ایسے کرو کہ وہ اس قابل نہ ہو، تو جہاں وہ غلط ہیں پھر چننے والا بھی نعوذ باللہ کیا ہوگا؟ غلط ہی ہوگا نا۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ چننا غلط نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر میرے صحابہ کو چنا، تو جب چننے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو میرے اللہ کبھی کسی غلط کو چن نہیں سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے کچھ کو میرے وزیر بنا دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے سارے وزیر تھے، قریبی تھے، ساتھی تھے، مشورے دیتے تھے، آپ کی کبینہ تھی۔ وَأَنصَارًا، اور کچھ کو میرے انصار بنا دیا، یہ دوسری کیٹیگری۔ وَأَصْحَارًا، اور کچھ کو میرے سسرال بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، کچھ پیغمبر علیہ السلام کے وزیر بنائے، کچھ انصار بنائے، اور کچھ کو آپ کے سسرال بنایا۔ گویا کہ جن جن کو سسرال بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ برادر ان لا ہے نا، تو سسرال ہے نا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ سسر تھے نا، فادر ان لا ہے نا۔ تو یہ سسرالی رشتہ کس نے قائم کروایا؟ کسی نے زور زبردستی نہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قائم کروایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کروایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ کروا رہے ہیں، اب دنیا میں دیکھیں اگر کوئی آدمی کسی کا جان بوجھ کر غلط رشتہ کروا دے تو وہ بندے تو غلط ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن کروانے والا بڑا غلط ہوگا کہ نہیں؟ تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ میرے اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کا کوئی غلط رشتہ کروا دے؟ ایسا ہو سکتا نہیں۔ ایک دوست کا غلط رشتہ نہیں کرواتا، اور یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سسرال بنائے ہیں، تو جن کو اللہ تعالیٰ سسرال بنا رہے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ ہمیں سنی سنائی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا پسند کیا ہوا کبھی غلط نہیں ہوا۔ اور آگے پھر بڑی ترہیب ہے، یہ اگلے جملے بہت قابل غور ہیں۔ فرمایا فمن سبہم، جو ان کو برا بلا کہے گا، وزیروں کو ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم، جو ان کو برا بلا کہے گا، یا انصار کو یا آپ کے سسرال کو، جو ان میں سے کسی کو برا کہے گا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو برا کہے اس پر کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی۔
اور جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہے اس پر بھی کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی۔ والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ والناس اجمعین، اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت کے دن اس کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہوگی نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی، اور قیامت کے دن اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور اس کی کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب دو ٹوک الفاظ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کی یہ فضیلت آ گئی، جو ان میں سے کسی کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری انسانیت کی لعنت، اس کی چاہے جتنی مرضی نیکیاں ہوں، ماتھے پہ محراب ہو، تہجد گزار ہو، کوئی عبادت قبول نہیں اور کوئی اس کی سفارش بھی قبول نہیں۔ یہ حدیث نقل کر کے امام صاحب کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الاسناد ہے۔